سال 1932 امریکہ کا ایک چھوٹا سا علاقہ ٹسکیگے الاباما۔ یہاں غریبی، بے روزگاری اور بیماری عام تھی، اور خاص طور پر سیفلس نام کی ایک خطرناک بیماری لوگوں میں تیزی سے پھیل رہی تھی۔ اس وقت امریکہ کے پبلک ہیلتھ سروس نے ایک ایکسپیریمنٹ شروع کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ فری میڈیکل ٹریٹمنٹ دینے جا رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ صرف ایک جھوٹ تھا۔ حکومت نے 600 افریقن امریکن مردوں کو چنا، جن میں سے 399 کو سیفلس تھا اور 201 بالکل صحت مند تھے۔ ان لوگوں کو کہا گیا، آپ کو فری علاج ملے گا، دوائی ملے گی، کھانا اور دفنانے کے پیسے تک ہم دیں گے۔ ان بیچارے لوگوں نے سمجھا کہ یہ ان کے لیے ایک نعمت ہے، لیکن اصل میں ان کا جان بوجھ کر علاج نہیں کیا گیا، صرف اس لیے کہ ڈاکٹرز دیکھنا چاہتے تھے کہ اگر سیفلس کا علاج نہ کیا جائے تو انسان کے جسم پر کیا اثر ہوتا ہے۔ دوستوں، انہیں کہا گیا کہ انہیں بیڈ بلڈ ہے، ایک عام بیماری جسے وہ سمجھ نہیں پائے۔ ان کو پینسلین کا علاج کبھی نہیں دیا گیا، جبکہ 1940s تک یہ علاج سیفلس کے لیے افیکٹو اور اویلیبل تھا۔ ذرا سوچئے، 1940 کے بعد پینسلین سے سیفلس آسانی سے ٹھیک ہو سکتی تھی، لیکن ان لوگوں سے سچ چھپایا گیا۔ ڈاکٹرز ان کے خون کا سیمپلز لیتے رہے اور ان کی موت کا انتظار کرتے رہے، اور جب کوئی مر جاتا تو اس کے جسم کو پوسٹ مارٹم کر کے ڈیٹا نکالا جاتا۔ یہ ایکسپیریمنٹ 40 ایئرز تک چلتا رہا، 1932 سے لے کر 1972 تک۔ اس دوران صرف پیشنٹس نہیں، ان کی بیوی اور بچے تک اس بیماری سے متاثر ہوئے۔ کئی عورتوں نے اپنے ہسبینڈ سے سیفلس کے وائرس لگوا لیے، اور بچوں نے کنجینیٹل سیفلس کے ساتھ جنم لیا۔ ایک پوری نسل برباد کر دی گئی، اور انہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ 1972 میں ایک جرنلسٹ جین ہیلر نے ایسوسیٹڈ پریس کے ذریعے یہ خبر دنیا کے سامنے لا دی۔ ہیڈ لائن تھی، سیفلس پیشنٹس وینٹ انٹریٹڈ فار 40 ایئرز ان ٹسکیگے اسٹڈی۔ دنیا ہل گئی اور امریکہ میں لوگوں نے سوال اٹھائے، کیسے اپنی ہی گورنمنٹ نے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ ایسا کیا؟ اس کے بعد ایک کانگریس انویسٹیگیشن ہوئی۔ گورنمنٹ نے مانا کہ یہ ایکسپیریمنٹ ہائیلی ان ایتھیکل تھا۔ 1997 میں US پریزیڈنٹ بل کلنٹن نے آفیشلی ان فیملی سے معافی مانگی اور کہا، "What has done cannot be undone, but we can stop it from happening again." لیکن سوچئے، جو پین اور جو زندگیاں برباد ہو گئیں، کیا وہ کبھی واپس آ سکتی ہیں؟ ٹسکیگے ایکسپیریمنٹ نے صرف ان لوگوں کو نہیں بلکہ پورے امریکہ میں میڈیکل سسٹم پر ٹرسٹ توڑ دیا۔ آج بھی کئی افریقن امریکن ڈاکٹرز پر بھروسہ نہیں کرتے، کیونکہ ان کے ذہن میں وہ زخم تازہ ہے۔ دوستو، اس ایکسپیریمنٹ کے بعد امریکہ میں بیلمونٹ رپورٹ اور ایتھیکل رولز بنائے گئے تاکہ کسی بھی ریسرچ میں انسانوں کے ساتھ دوبارہ ایسا نہ ہو۔ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔